الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں معزز سامعین اکرام بزرگوں دوستو عزیزو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ پچھلے سال کی طرح اس سے بھی پچھلے سال اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو پھر توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا بخشی ہے کہ آپ پیاروں کی زیارت کے لیے عاجز حاضر ہوا موچ والے جو ہمارے تمام پیارے ساتھی میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ آپ لوگ آئے اپنی زیارت سے ہمیں مستفید فرمایا ہمارے پیر و مرشد کے بہت ہی پیارے حاجی گلستان صاحب آپ کے سامنے موجود ہے یہ سارا جو یہاں پہ ہمیں اکٹھا کرنے کا جو مقصد تھا وہ انہی کی مرہون منت ہے اللہ ان کے بھائیوں کو بھی سلامت رکھے پچھلی دفعہ ان کی شادیوں پہ عاجز حاضر ہوا تھا آپ لوگوں کی زیارت بھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ ان کی بھائیوں کی جوڑیوں کو بھی سلامت رکھے اللہ آپ تمام کے گھرانے کو اللہ اپنے برکتوں رحمتوں میں ڈوبا رکھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ ہم سب کے رزق روزی میں برکت عطا فرمائے ہمارے علاقے کے بہت ہی پیارے اور ہمارے دین کے بڑی جماعت دعوت اسلامی کے بڑے پیارے سرخیل یہاں موجود ہیں جب بھی حاضری ہوتی ہے یہ مسکراتا ہوا چہرہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں اللہ ان کی محبت اخلاص اور خلوص کو قبول فرمائے ایسے درد دل رکھنے والے ساتھی بہت کم ہیں اللہ تعالی ہمارے تمام کے دلوں کو نرم بنائے ساتھیوں کوئی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا یہ آواز کی ڈبل ذرا بند کریں عاجز یہاں پہ اپنی علمیت جاننے کے لیے نہیں آیا ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ لوگوں سے حقیقت میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے مجھے پیار ہے اللہ کی رضا کے لیے آپ لوگوں سے مجھے محبت ہے میرے قبلہ والد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں پہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے انہوں نے اس علاقے میں دین کے پودے لگائے اور محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ آپ تمام کو سینے لگایا آپ لوگوں نے عزت عطا کی محبت عطا کی کہ ظفر اللہ جیسے جوان یہاں پیدا ہوئے جنہوں نے دین کی خدمت کا جھنڈا لے کے کام کرتے رہے
نہ یہاں پہ آجز کوئی پیر فقیر بن کے یہاں آیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ عمل کے میرے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت, میرا تو بس آسرا یہی ہے ساتھیوں. یہ ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں, عاجز کی یہ بات کو صرف یہ نصیحت نہ سمجھے, ایک اپنا بھائی سمجھ کے, ایک دوست سمجھ کے اس پہ عمل کر لو. اے موچ والو, مجھ سمیت ہم تمام کے دل سخت ہو چکے ہیں, پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. ہمارے تمام قدم جو اٹھتے ہیں وہ ریاکاری کے لیے اٹھتے ہیں. ہماری نظر اٹھتی ہے تو ریاکاری کے لیے اٹھتی ہے. ہماری مسجد کی طرف رخ ہوتا ہے تو ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے اٹھتا ہے. یہ مجھ سمیت سب سے پہلے عاجز گناہگار یہاں بیٹھا ہوا ہوں. سوچو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جائیں گے. کل کو ہوں گے, پرسوں ہوں گے, شام کو ہوں گے, 2 گز زمین کے نیچے ہمارا ٹھکانہ ہوگا. یہ کس سے کہانیاں نہیں ہیں. تیرے نالد ساتھی دور گئے, مڑ وطنی پھیرا نہ پایا, اس دندہ کی تو مان کرے, دم آیا آیا کہ نہ آیا. اور کو رکھیاں ہوش کرے میاں, کیوں پھر رہے بے ہوش میاں, تیرے نالد ساتھی دور گئے, مڑ وطنی پھیرا نہ پایا. کیا غرور میں ہم کریں گے. ہم پہانے کی کیڑے ہیں, پہانے کی مشین ہے. ایک منہ سے ڈالتے ہیں, دوسرے رستے سے گندگی نکالتے ہیں مجھ سمیت. ہمارے اندر وہ غرور اور تکبر بڑا پڑا ہے کہ چھوٹی بات کے اوپر اسلحہ نکال کے ایک دوسرے کو قتل کرنے میں ہم پہلے نمبر پہ ہیں. ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو جب اتنی ہمارے اندر ہے, جب اللہ کی پکڑ ہم سب کو آئے گی, وہاں پہ کیا جواب دیں گے. نہ تمہارے ماں باپ وہاں ہوں گے, نہ رشتہ دار وہاں ہوں گے, نہ تیری بیوی بچے ہوں گے, نہ تیرے کوئی سنگت یہاں پہ ہوگی. اکیلا ہوگا تو, اگر تیرے اعمال ہوں گے. ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگ یہاں آئے ہیں, بڑے بڑے پروگرام ہو چکے ہیں, ہمارے دل قسم سے مس نہیں ہوتا. جس طرح بدوحان ہم بن کے آئے اسی طریقے سے چلے گئے. نہ ہمیں نماز کی فکر ہے, نہ ہمیں اخلاق کی فکر ہے, نہ ہمیں عاجزی کی فکر ہے, نہ انسانیت کی فکر ہے, نہ کوئی اور ہمارے اندر نیکی کی فکر ہے. دنیا آئے سو آئے, ایمان جائے سو جائے, حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دی ہم نے. ہم کس طرح رخ کر کے چلے گئے. ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, فطرے فساد کا عالم ہو چکا ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اولاد تو پیدا کر لیتے ہیں, بیٹیاں اور بیٹے کو پیدا کر کے ان سے ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں. نہ ان کی تربیت کو کرتے ہیں, نہ ان کو اخلاق سکھاتے ہیں, نہ ان کو انسانیت سکھاتے ہیں. بس یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا ہے یہ انجینئر بنے گا, میرا یہ بیٹا ڈاکٹر بنے گا, میرا یہ بیٹا فوجی افسر بنے گا, میرا یہ بیٹا یہ پائلٹ بنے گا, میرا یہ بیٹا آئی ٹی کا ماہر بنے گا, میرا بیٹا فلاں آفیسر بنے گا. کوئی کہے گا پٹواری بناؤں گا, کوئی کہتا ہے پولیس میں افسر بناؤں گا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے بیٹے کو انسان بناؤں گا. کوئی یہ نہیں کہتا مجھ سمیت. اور انسان ہے کہاں پہ؟ کہاں ہے انسان جو انس محبت کرنے سے بنا ہے؟ یہ سفید بالوں والوں کو دیکھ رہے ہو. پچھلے سال بھی آپ لوگوں کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ ریاکاری کو چھوڑو, دکھلاوے کو چھوڑو, غرور و تکبر کو چھوڑو. عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عزت والا بنائے گا تو کسی کا باپ بھی اس کی عزت کم نہیں کر سکتا. تم اللہ کے ہو جاؤ, اللہ کے حضور جھک جاؤ, اللہ بھی تمہارا ہے, اللہ کے خزانے بھی تمہارے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, استانہ عالیہ راولپنڈی شریف. الحمدللہ ہمیں
ہمیں سیکھنے کی تمنا ہے اور عاجز یہ گمان رکھ کے آیا ہے یہاں پہ کہ یہاں سے ایسے ایسے ہیرے بنیں گے، پیدا ہوں گے جو دین کے کام کو کریں گے، جس کی نگاہ جیبوں پہ نہیں ہوگی، دل پہ ہوگی، دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جگانے والے ہوں گے، وہ بن کے نکلیں گے، بن کے دیوانہ کریں گے، خلقوں کو دیوانہ ہم برسرے ممبر سنائیں گے تیرا افسانہ ہم۔ میں بھی آؤں گا یہاں کس سے کہانیاں بیان کروں، فلاں واقعہ فلاں واقعہ، فلاں واہ ہوگی، سبحان اللہ ہوگی، نعرے لگیں گے، تو بھی خوش میں بھی خوش، میں اپنی راہ تو اپنی راہ۔ اللہ کل کو بھئی ہم سے پوچھے گا، اللہ ہم سے پوچھے گا اور تم سے بھی پوچھے گا کہ میرا کوئی بتانے والا تمہارے پاس نہیں آیا، کوئی سمجھانے نہیں آیا؟ ہم کہیں گے کہ ہاں یا الہی، پنڈی درگاہ تائری سے ایک شخص آیا تھا، اس نے سمجھایا تھا ہمیں۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ کیوں نہیں عمل کیا؟ تو کیا جواب دیں گے ساتھیوں؟ آپ کا ٹائم بھی قیمتی ہے، آپ بھی قیمتی ہیں، یہ عاجز آپ کا قدر کرتا ہے اور قدر کرتا رہے گا۔ عاجز آپ کے لیے مرتے دم تک دعا گو رہوں گا کہ مجھے آپ لوگوں نے عزتوں سے نوازا ہے، محبتوں سے نوازا ہے، خدا کے لیے اپنی زندگیوں پہ رحم کر لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو، اپنے والدین کے سہارا بن جاؤ، اپنے بڑوں کا ادب کرنا سیکھو، اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرنا سیکھو۔ یہ نماز ہمیں تب فائدہ دے گی جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، ہمارا کردار اچھا ہوگا، ہم اندر سے انسان ہوں گے، ہم اندر سے حیوان نہیں ہوں گے، اور ہمارا ہر عمل کا دار و مدار اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، رب کی خوشنودی کے لیے ہوگا۔ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہم نہ حاجی بنیں گے، نہ نمازی بنیں گے، نہ خیرات کرنے والے بنیں گے، نہ سخی بننا پسند کریں گے۔ جو بھی ہوگا رب کی طرف سے عطا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تم اور میرا کامل یقین ہونا چاہیے کہ جب رب عطا کرتا ہے تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ عزتیں رب دیتا ہے، شفا رب دیتا ہے، ہدایت بھی رب دیتا ہے۔ رب سے ہدایت بھی مانگو۔ آپ لوگوں نے کبھی قبر کو دیکھا ہے اندر سے؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد رکھا کرو، موت تمہارے دل کی سختی کو نرم کرنے میں تبدیل کرے گا۔ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ہم میں سے اور تم میں کون ہے جو موت کو یاد کرے کہ ہمارے دل نرم ہو جائے؟ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تکاوٹ میں اس طرح ہو رہا ہے، کوئی اس طرح ہو رہا ہے۔ کیوں کہ ہمارے نفس جو ہے وہ ہمارے الٹ ہو چکے ہیں، ہم نفس کے بندے بن چکے ہیں، رب کے بندے نہیں ہیں۔ نفس کہتا ہے اٹھو تو اٹھتے ہیں، نفس کہتا ہے چلو تو چلتے ہیں، نفس کہتا ہے بیٹھو تو بیٹھتے ہیں۔ یہاں مجرا ہو رہا ہوتا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ صبح سے یہاں لوگوں کا جمگٹا کھڑا ہوتا، انتظامیہ کو انتظار نہ کرنا پڑا ہوتا۔ یہ لالچ ہوتی کہ بھئی 10 کلو گھی کا ڈبہ ملے گا، 2 تھوڑے آٹے کے ملیں گے، 1 کلو پتی ملے گی، اتنے تمہیں سبزی اور دالیں ملیں گی۔ آپ آ جاؤ، یقین جانو یہاں بیٹھنے کی کیا روڈ خالی نہ ہوتا۔ لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے ہمیں تکاوٹیں یاد آ جاتی ہیں، ہمیں بیماریاں یاد آ جاتی ہے، ہمیں اور مسئلے یاد آ جاتے ہیں، ہم اس کو مذاق میں لیتے ہیں، ہنسی مذاق میں لیتے ہیں۔ یہ مطلب آری گئی ہوتی ہے۔ ایسے دل کو اللہ تعالیٰ جب صاف کرے گا تو ہم تو یہاں تھوڑی، لیکن رب کے پیارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی صفائی جہنم کے آگ سے کی جائے گی۔ نہ مجھ میں طاقت ہے، نہ آپ میں طاقت ہے۔ تو ساتھیوں اپنے پہ رحم کر لو۔ صرف اس بات کو کہنے کے لیے آیا ہوں کہ عمل کے میرے اساس کیا ہے، وجود دامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ میں آپ جیسا گوشت پوش کا ایک اللہ کی مخلوق ہوں ساتھیوں، انسان بھی نہیں، اللہ کی مخلوق ہوں۔ کیونکہ رب جھٹلا تو سکتا ہے لیکن مخلوق سے نہیں جھٹلا سکتا۔ میں صرف رب کی ادنا سی مخلوق ہوں۔
آپ لوگوں نے عزت دی، میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ آئے، آپ کا شکریہ. آپ بیٹھے، آپ کا شکریہ ہے. آپ نے باتیں سنی، اس کا شکریہ ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اٹھے ہوئے ایک ایک قدم کو قبول فرما کے کل قیامت کے دن نیکی کے ترازو میں تولے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں پہ رحمت برکتوں کا نزول فرمائے. اللہ آپ کے الٹے کاموں کو سیدھا فرمائے. اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے. اللہ تیرے پہ فضل فرمائے. اللہ تیرے پہ کرم فرمائے. ساتھیو، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا یہ ٹائم ہے. ہم رب کے ہو جائیں گے. حقیقت میں قسم دے رہا ہوں، رب اور اب کے خزانے ہمارے ہو جائیں گے. اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. ہم سب کی اولاد ہیں. اللہ جس کی نہیں، اللہ اس کو بھی اولاد صالح عطا فرمائے. ہم اپنی اولاد سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی میری نافرمان نہ بنے، میری فرمانداری کرے. جو میں کہوں میری اولاد اس طرح سے قدم اٹھائے. یہ ہے یا نہیں؟ بولو اونچی آواز میں. ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے کہ بھئی میرا بیٹا ہے، بڑا اللہ نے پیارا پیدا کیا، میرا دل کرتا ہے کہ جس طرح میں کہوں میرا بیٹا اسی طرح چلے. جس چیز سے میں منع کروں میرا بیٹا اس سے رک جائے. جہاں سے میں جانے سے روکوں وہاں پہ نہ جائے. جہاں میں جانے کا کہوں وہاں پہ جائے. اور نیک بنے، لوگوں کی خدمت کرنے والا بنے. تو یہ غیرت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ پیارا پروردگار ہے، جنہوں نے ماں کے پیٹ میں ہم سب کو 9 مہینے رکھا اور 9 مہینے ہمیں پاک رزق دیتا رہا. وہ ارحم الراحمین ہے تو قہار بھی ہے. ساتھیو، وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا کہ یخرجو من بین الصلب والترائب، اچھلتے کودتے ہوئے قطروں سے شاہکار بنا کے رکھا. پھر اس کی باڈی بنائی ماں کے پیٹ میں، ہاتھ بنائے، پاؤں بنائے، پھر ناک، پھر کان، پھر منہ اور زبان، پھر آہستہ آہستہ جسم کا چمڑا، ہر چیز کو بڑے خوبصورت طریقے سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اتنا پیارا انسان کو پیدا فرمایا. رب فرماتا ہے کہ میرے کاموں میں تحقیق کیا کرو، فکر کیا کرو تو تیری آنکھیں واپس پلٹ کے آئے گی. تم خامی تلاش نہیں کر سکو گے اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. قرآن یہ فرما رہا ہے ساتھیو. تو پھر رب نے یہ غیرت دی ہمیں پروردگار نے کہ ہماری یہ غیرت، اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بیٹا نافرمان بن جائے، تجھے گالیاں دے، تیری بیٹی تجھے کہے میں گھر سے چلی جاؤں گی، تم کیا کرو گے؟ تمہاری غیرت کہاں جاگے گی؟ بتاؤ. تمہیں غصہ آئے گا، تم غصے میں بات کرو گے. اگر تب بھی نہ مانا تو تم مارو گے اور اپنی اولاد کو بھی کہ اس کو بند کرو کمرے میں، یہ میرا نافرمان ہو چکا ہے. حالانکہ تمہارا خون ہے، تم سے پیدا ہوا ہے اور تیرے دل میں اللہ نے اس کے لیے محبت کو بھی رکھی ہوئی ہے، درد بھی رکھا ہوا ہے. لیکن وہی بیٹا اگر تیرا دشمن بن جائے تو کیا کرو گے؟ وقت آتا ہے ساتھیو، تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے جائیداد سے بھی اپنے بیٹے کا نام نکلوا دیا کہ میرا بیٹا میری جائیداد میں شراکت نہیں ہے، آگ کرتا ہوں، اخبار میں دے دیتے ہیں. یہ غیرت. تو رب تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا. ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ دیکھتا ہے کہ روز میں اس کو اپنا رزق دیتا ہوں، عزت دیتا ہوں، برکتیں دیتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں. جب یہ رات کو سوتا ہے تو یہ مردے کی شکل میں لیٹا ہوا ہوتا ہے. اس کے کان کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ناک کے سوراخ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بعضوں کے منہ بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی کیڑا ان کے منہ میں نہیں جاتا، کوئی ڈنگ مارنے والا کوئی اور کیڑا اس کے کان میں نہیں جاتا. میں رب اس کی حفاظت کرتا ہوں اور جب جاگتا ہے تو میں اس کی روح کو واپس کرتا ہوں. وہ جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ہے، میری مخلوق کو تنگ کرتا ہے، میری مخلوق کو گالیاں دیتا ہے، میری مخلوق پہ ظلم کرتا ہے، میری مخلوق کے لیے راستے تنگ کرتا ہے اور میری بندگی نہیں کرتا، پھر رب کو بھی غصہ آتا ہے. اس کی غیرت کا تو اندازہ ہی نہیں ہے.
پھر رب ہمیں دنیا میں ذلیل و رسوا کرے گا. ہمارے دل سے سکون ختم کر دی جاتی ہے, ہمیں دنیا کے حوالے کر دیا جاتا ہے. پھر دنیا ہوتی ہے, ذلت ہوتی ہے, بے سکونی ہوتی ہے, عزت نہیں ہوتی, ہر جگہ سے ہم ذلیل و رسوا ہوتے ہیں. اور ایک ٹائم ایسے آتا ہے کہ کسی راستے, کسی کھیت, کسی کھڈ میں مردہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ حالت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کہ جو بڑا سے بڑا جابر اور ظالم ہوتا ہے اس کی لاش کہیں کھانے کونے کترے میں پڑی ہوئی ہوتی ہے, بدبو آ رہی ہوتی ہے. حاجز نے خود دیکھا ہے کہ کالا سیاہ منہ ہو چکا ہوتا تھا, چہرہ ڈراؤنا بن جاتا ہے. یہ وقت آئے گا ساتھی, یہ بات یاد رکھنا کہ جب تک ہم اللہ کے نہیں بنیں گے رب ہمارا نہیں بنے گا. شرط یہ کہ ہم آگے بڑھے, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم عاجز ہیں, ہم پاخانے کی کیڑے ہیں ساتھیوں. ہمارے اندر یہ غرور و تکبر زیب نہیں دیتا, یہ رب کی چادر ہے, رب کے لیے زیب دیتا ہے, ہمارے لیے عاجزی ان کی ساری ہے. پچھلے سال بھی آپ لوگوں کو مثال دی کہ ابلیس یہ فرشتوں کا سردار فرشتہ تھا, فرشتوں کو پڑھانے والا تھا, پڑھایا کرتا تھا. انہوں نے کبھی زنا نہیں کیا, شراب نہیں پی, قتل نہیں کیا, کبھی شراب نہیں پی, چرس نہیں پی, کسی کو تنگ نہیں کیا, اور کبھی کسی کو گالی نہیں دی. ہزاروں سال وہ بے عبادت کرتا رہا. ایک دفعہ اس نے کہا, غرور و تکبر کیا کہ میں آگ ہوں, یہ مٹی ہے, میں بہتر ہوں, میں کیسے سجدہ کروں. رب کو جلال آگا, فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ غرور و تکبر تو میری صفت ہے, تو نے کہا اس میں شراکت داری کر لی, دفع ہو جا, میری دربار سے دفع ہو جاؤ. لعنت کا توق اس کے گریبان میں ڈالا تاکہ قیامت تک لوگ اس پہ لعنت بھیجتے رہیں. اس کی تمام عبادتیں ضائع ہو گئی, اس کے تمام قرب جو تو رب کے قریب وہ تمام ضائع ہوگی, عبادتیں ضائع ہوگی, پرہیز ضائع ہو گیا. اس نے صرف غرور و تکبر. یہاں پہ ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں کوئی ایسا لفظ کہے, ہم بازو اوپر کرتے ہیں, گریبان پکڑ لیتے ہیں, گالیاں گلوچ اور غور, تیری میں یہ کروں گا, تیری میں وہ کروں گا. پھر گھر سے اسلحہ لے کے قتل کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. پھر پہلوانی نہیں رہتی, پھر گھروں سے مفرور بن جاتے ہیں. یہ ہمارے حال ہوتا ہے. خدا کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کرو. اولاد تمہارا صدقہ جاریہ ہے, ان کو ادب سکھاؤ, ادب و آداب سکھاؤ, ان کو دین سکھاؤ کہ تیرا بیٹا تیرا جنازہ پڑھانے والا ہو, تیرا بیٹا تجھے غسل دینے والا ہو, تیرا بیٹا تجھے دعا میں یاد کرنے والا ہو. ڈاکٹر بننا منع نہیں, انجینئر بننا منع نہیں, پائلٹ بننا منع نہیں, ہر چیز سکھاؤ, دین کے دائرے میں رکھ کے سکھاؤ. تمہاری دنیا بھی سنورے گی, آخرت بھی سنورے گی. تیرا بیٹا بھی تجھ سے خوش ہو کے دعا کرو کہ شکر یا الہی, اچھا باپ ہمیں دیا کہ ہمیں دنیا کے قریب بھی کیا اور رب کے قریب بھی کیا ہے. یہ ہم آپ کے اوپر ہے کہ اپنی اولاد کو کس طرف رکھنا چاہیں گے. دنیا کے لیے تو کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, دین کے لیے 50 روپے نکالتے تو سوچتے ہیں کہ یہ دے یا نہ دے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسجدیں خالی ہو چکی ہیں, مسجدوں میں بیٹھا چھوڑ چکے ہیں, علاقے کی امام مسجد کی عزت ختم ہو چکی ہے, کوئی اس کی بات کو نہیں مانتا, حالانکہ وہی تمہارا زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے اور تم لوگ اس کی عزت نہیں کرتے. کوئی فنکار آ جاتا ہے, کوئی بغیرت آ جاتا ہے, اس کی عزت ہوتی ہے کہ یہ بڑا گلوکار ہے بھائی, یہ فلاں ڈانسر ہے, یہ فلاں لوک فنکار ہے, یہ گانے گاتا ہے. اس کے لیے تو پوری پوری راتوں کو جاگتے ہیں. اپنے علاقے کا کوئی امام آتا ہے, کوئی میں اور کوئی بندہ آتا ہے, اس کے لیے ہمیں پرواہ نہیں کہ چھوڑو یہ مولوی پیر ایسے بولتے رہتے ہیں, ایسے بے شک بولتے رہیں, لیکن قبر سے انکار تو نہیں ہے ہمارا, بڑھاپے سے انکار تو نہیں ہے ہمارا. ہم ابھی جوان ہیں, لیکن وقت آئے گا کہ ہماری ٹانگیں جواب دے جائیں گی.
ہمارے ہاتھ کمزور ہو جائیں گے, ہم چل پھر نہیں سکیں گے, ہماری دیکھنے کی طاقت ختم ہو جائے گی, ہمیں سننے میں دشواری ہوگی, ہمیں نوالا چبانے میں مشکلات ہوگی, ہمیں ہضم کرنے میں مشکلات ہوگی, ہمارا پیٹ سخت ہوگا, قبض ہوگی, نیند نہیں آئے گی, پیٹ میں گیس ہوگی, ہم ہوں گے, ڈاکٹر ہوں گے, اسپتال ہوں گے. اللہ تعالیٰ تجھ پہ پھر رحم نہیں کرے گا. جب تم اللہ کے مخلوق کو ستانے والے بنو گے, ناپ تول میں کمی کرو گے, لوگوں کو تنگ کرو گے, جھوٹ بولو گے, دو نمبریاں کرو گے, ریاکاری اور منافقت کرو گے, تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی, تمہارے کام میں کوئی برکت نہیں ہوگی, تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. یہ رب کا فرمان ہے, آج اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. جو آیات کریمہ اس عاجز ناچیز نے تلاوت کی, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, کہ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو, اس دنیا میں بھی چاہتے ہو, آخرت میں بھی اور قبر میں بھی, تو کیا کرو, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, ان کے ساتھ محبت کرو. ساتھیو, ہمیں مدینے والے سے بڑھ کر اور کوئی ہم نہیں ہے ساتھی اس دنیا میں, نہ آپ جیسا کوئی ہے, نہ ہوگا, نہ آئے گا. ساتھیو, ہم آپ کی خوش نصیبی کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, ہم آپ کی خوش نصیبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے ہمیں بھیجا. بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ یا الہی ہمیں دنیا میں بھیجنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کے بھیجتے. تو ساتھیوں, قصہ مختصر, اگلے سال ہوں گے یا نہیں کوئی پتہ نہیں. ساتھیوں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. یہ آج خود بھی بڑا شرمندہ ہو رہا ہوں کہ کوئی عمل نہیں ہے. ساتھیوں, آپ کی دعاؤں کی دعاؤں کا محتاج ہوں کہ اللہ مجھے بھی عمل نصیب کرے, اخلاص نصیب کرے, کیونکہ میں نے بھی اللہ کو جواب دینا, قبر میں نے بھی جانا ہے. میرا بھی قبر میں کوئی ساتھی نہیں ہوگا اور نہ آپ کے قبر میں. اگلے سال پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو کر لے جو کرنا آج ہے, اب زندگی کا راج ہے, جب مر گیا محتاج ہے, نیکی کا ماج وقت ہے. اپنے آپ کو غرور و تکبر سے بچاؤ. کوئی گالی اگر دیتا ہے نا, برداشت کر لیا کرو کہ ٹھیک ہے جی آپ نے ٹھیک کہا, کوئی جواب مت دو, تیری جگہ اللہ کے فرشتے جواب دیں گے. اور خدا کا واسطہ ہے, جھگڑوں سے پرہیز کرو, پورا پورا گھرانہ لٹ جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرو, وقتی طور پہ ہٹ جایا کرو, اللہ پہ چھوڑ دیا کرو. اللہ کا انصاف بہت بڑا ہے ساتھیوں, وہ انصاف کرنے والا ہے. خاموشی اختیار رکھ لیا کرو, زیادہ گلیوں میں مت بیٹھو, چوکوں میں زیادہ مت بیٹھو, اور اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ تم لوگوں کی نظریں بھی کھا چکا ہے, تم لوگوں کا ٹائم بھی کھا چکا ہے, تم لوگوں کی توجہ بھی کھا چکا ہے, تم لوگوں کا سکون بھی کھا چکا ہے یہ چیز. اور ملا کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں ملتا ساتھیوں, کیونکہ یہ نظر جو ہے یہ شیطانوں کے تیروں میں سب سے اہم تیر ہے. یہ دل کے اوپر وار کرتا ہے, اور دل میں یہ کالا سیاہ داغ بن جاتا ہے. ایک دفعہ بھی موبائل کھولا, کوئی غیر محرم لڑکی آئی, نامناسب لباس میں آتی ہیں, نظر پڑ گئی, دوبارہ دیکھا, آہستہ آہستہ وہ عادت پڑ جاتی ہے. پھر ہماری آنکھوں میں بے شرمی آ جاتی ہے. پھر اپنے علاقے میں جو عورتیں گزرتی ہیں ہم اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں, کیونکہ شہوت زدہ تو ہم ہو چکے ہیں نا, شہوت زدہ ہو چکے ہیں, نفس کے غلام بن چکے ہیں. پھر ہماری ماں بیٹی کو ہم اسی ننگے پاؤں سے لے کے سر تک ننگے پن سے دیکھتے ہیں, بار بار دیکھتے ہیں, اللہ کی غضب کو دعوت دیتے ہیں, اور گھر کے اندر آ کے پھر شرمندہ ہو کے اپنی آنکھیں نیچے کر کے سائڈ پہ بیٹھتے ہیں کہ اپنی بہنوں پہ, اپنی اوروں پہ نظر نہ پڑے.
کیونکہ نظریں گندی ہو چکی ہوتی ہے، ایمان کی خلاوت ختم ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کہ یہ ہمیں اسی دلدل میں یہ موبائل نے ہمیں ڈالا. ہر کسی کی اپنی ذاتی سکرین بن چکی ہے. ذاتی پہلے ایک ٹی وی ہوتا تھا، 10-12 بندے بیٹھ کے دیکھتے تھے. اس سے پہلے سنیما ہال ہوا کرتا تھا، 200-300 بندے بیٹھ کے دیکھنے والے ہوتے تھے. کوئی شرم و حیا ہوتی تھی. پھر گھروں میں ٹی وی آئے تو ماں باپ بچے سارے بیٹھ کے دیکھا کرتے، کوئی شرم و حیا ہوتی ہے. اب ہر کی جیب میں یہ الگ الگ ہے. ہر بندہ کونے قدرے اور بند کمروں میں بیٹھا ہوتا ہے، رات کے 2 بج جاتے ہیں. کیا کچھ ہم اس میں دیکھتے ہیں. اپنی جوانی ضائع، اپنی نظر ضائع، وقت ضائع، سکون ضائع، پیسہ ضائع، کسی کام کے نہیں رہے. جسم کامتا رہتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے. اپنی جوانی کو نالی میں بہا بہا کے پھر نہ ہم شادی کے قابل، نہ اولاد کے قابل، اور کسی کام کے نہیں. پھر یہی چرس، شراب اور آئس اور یہ پاؤڈر پینا شروع کر دیتے. خدا کے لیے والدین جو اپنے بچوں کو تربیت دو، ان چیزوں سے دور رکھو. آج کل یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے ساتھیوں. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، بزرگوں کے پاس جو تلاش کرو، ان کے پاس ایک دن بیٹھنا اور نیت تیری ہو کہ طالب مولا بن کے جائیں، اللہ کی رضا اور محبت کے لیے جاؤ. تیرا پورا مہینہ اچھا گزرے گا. اللہ تجھے بچائے گا، اللہ تیری مدد اور حفاظت کرے گا، کیونکہ تو اللہ کے دوست کے پاس گیا ہوگا اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے. جس طریقے سے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات دیتی ہے. لیکن ڈاکٹر کے پاس جانا فرض ہے یا نہیں ہے ساتھیوں؟ حکیم کے پاس جانا فرض ہے یا نہیں ہے ساتھیوں؟ شفا من جانب اللہ، لیکن اپنے معالج کے پاس علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جانا حکم ہے اللہ کا. تو اسی طریقے سے اپنی روح کی بیمار جو روح ہے اس کا علاج کرنے کے لیے تمہیں روحانی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، روحانی پیشوا کی ضرورت ہے. وہ تلاش کر لو، جہاں پہ بھی تجھے ملے وہاں پہ جاؤ، ان سے سیکھو، ان سے روحانی دوائی لو اور دوائی کو کھاؤ، استعمال کرو، اور جو پرہیز بتائے اس پہ عمل کرو. تو بھی اللہ کا ولی بن جائے گا، تیرے دل میں بھی اللہ کی محبت آئے گی. جس نیت کے ساتھ جاؤ گے اللہ وہی معاملہ کرے گا. جیسے بندہ ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا اور طاقت واپس لوٹا دیتا ہے. اسی طریقے سے ہم اپنے روحانی پیشوا، روحانی ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرمائے گا، ہدایت عطا فرمائے گا. تو ساتھیو، آپ لوگوں کی دعوت پہ یہ عاجز آیا، آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں. ایک تو درگاہ تحری روڈ پنڈی پہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ وہاں پہ کسی جمعے کو آئیں. ہمارے مرشد مربی حضور قبلہ عالم حضور محبوب سجن سائیں مدد علی ذکر قلبی کا تحفہ عنایت فرماتے ہیں. ان کی جو مرکز درگاہ ہے وہ درگاہ اللہ آباد شریف سندھ کنڈیاروں میں ہے ساتھیوں. ان کی یہاں پہ برانچ راول پنڈی میں درگاہ تحری نصیر آباد راول پنڈی میں برانچ ہے. یہ ظفر اللہ صاحب، حاجی گلستان صاحب اور بھی یہاں 2 صاحب ہیں، وہ آپ لوگوں سے ایڈریس آپ پتہ کر سکتے ہیں. جو طالب مولا بننا چاہتا ہے، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی تیری جیب پہ نظر نہیں ہوگی، کوئی تجھ سے نوٹ کا سوال نہیں ہوگا، کوئی پیری فقیری نہیں ہے. آؤ ذکر قلبی کا تحفہ لو، گھر میں کونے میں جہاں پہ بھی وہ ذکر قلبی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ تجھے اپنی محبت عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ تجھ پہ اپنا انعام و اکرام فرمائے گا. اللہ تجھ سے راضی ہوگا، تیرا قبر روشن ہوگا، اور کل قیامت دن تو عزت والے لوگوں کے پاس ہوگا. ساتھیوں، دعوت دیتا ہوں. اور اگلے مہینے درگاہ اللہ آباد شریف تحصیل کنڈیارو نوشہر و فیروز سندھ میں ہمارے حضور قبلہ عالم قلبی فدار محبوب سجن سائیں مدثر علی کے والد محترم حضور پیر سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ اور 22 اور 23 نومبر کو ہو رہا ہے. ساتھیوں، یہاں سے موج سے، پائی خیل سے، پکی شاہ مردان سے، داؤد خیل سے، مختلف علاقوں سے یہاں قافلے کی صورت میں لوگ جاتے ہیں.
آپ لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ان ایک ساتھ شامل ہو جائیں اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کے لیے. وہ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ صحابہ کاف کا جو کتا ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہا. اللہ نے قرآن پاک میں اس کتے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کتے کو انسانی روپ دے کے میں جنت الفردوس میں لے کے جاؤں گا. وہ پلید جانور جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس کا ذکر اللہ نے کیا. کیوں؟ کہ کتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا الہ مجھے زبان دو کہ میں ان بزرگوں کی خدمت میں اپنی عرض کروں. تو ایک بزرگ نے ترجمانی کی کہ نہ میں بھوکوں گا نہ ٹونکوں گا نہ شور بچاواں گا شاید تساں نیکاں لوگاں دے بدلے میں بھی بخشا جاواں گا. اس کتے نے تو یہ التجا کی کیونکہ انہوں نے اس کو پتھر مارے کہ یہ یہاں سے چلا جائے. ایسا نہ ہو یہ بھونکنا شروع کر دے بادشاہ کے محافظوں کو پتہ چلے ہمیں پکڑ کے لے جائیں گے تو ایسا نہ ہو ہماری مخبری ہو جائے. انہوں نے اسی طریقے سے اس کو بگانا چاہا تو کتے نے اپنی زبان میں ان کو التجا کی. اللہ کو پسند آیا. اللہ نے اس کو اپنے پسندیدہ لوگوں میں دوستوں میں اس کو نام رکھا اور فرمایا کہ اس کو انسانی روپ دے کے جنت الفردوس میں لے کے جائے. تو آپ لوگوں کو دعوت ہے انشاءاللہ تعالی پنڈی بھی آئیں وہاں سندھ بھی یہاں سے انشاءاللہ تعالی بہت بڑا قافلہ جائے گا. تو آپ لوگ کوشش کرو کہ ہم اپنی قبر روشن کریں اپنی آخرت اچھی کریں اپنی گھروں میں برکتیں لے کے آئیں اپنی رزق روزی میں برکتیں لے کے آئیں اپنی اولاد جو ہماری نافرمان ہو چکی ہے جو نشہ کرنے والی ہوتی ہے ان کو بھی لے کے آؤ. الائچی پانی دم کرواؤ انشاءاللہ تعالیٰ وہ نشے کی عادتیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. ایسا اللہ کے ناموں میں برکت اللہ نے ڈالی ہے کہ جب دم کریں گے جب نشے کی طلب ہوگی وہ الائچی منہ میں ڈالیں اللہ تعالیٰ وہ جو نشے کی طلب ہوتی ہے وہ نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے. یہ تجھے نعمت ملے گی ساتھیوں. تو آؤ اپنے گھروں کو رحمت قضا بناؤ ایسی چیزوں سے پرہیز کرو. سب سے پہلے جو ہم سب نے کرنا ہے ہر عمل کا دار و مدار اللہ کی رضا کے تابع کرنا ہے. لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا. عمرہ کرو اللہ کی رضا کے لیے حج کرو اللہ کے رضا کے لیے نماز باجماعت ادا کرو اللہ کی رضا کے لیے نماز جنازہ ادا کرو اللہ کی رضا کے لیے کسی کی بیمار پرسی کے لے جاؤ اللہ کی رضا کے لیے کسی کی غمخواری کرو اللہ کی رضا کے لیے کسی کے لیے اور کوئی مسئلہ کرنا چاہو تو اس میں اللہ کی رضا کرو. بزرگ فرماتے ہیں کہ تیرا کھانا پینا بھی اللہ کی رضا کے تابع ہو کہ یا الہ تو راضی رہے. ایک رب ہے ساتھیوں ایک رب اور اربوں خربوں دنیا ہے کس کس کو راضی کریں گے. آسان طریقہ یہ ایک رب کو راضی کر لو پوری دنیا اللہ تیرے تابع بنا دے گا. یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ تو رب کا ہو جا رب بھی تمہارا رب کے خزانے اور مخلوق بھی تمہارے ہوں گے. اللہ نے ہمیں اشرف الانبیاء اشرف المخلوقات پیدا فرمایا تمام مخلوقات کا سردار بنایا ہمیں. انشاءاللہ تعالی رب راضی ہوگا ساتھیوں. نہیں تو اس دنیا میں پڑے رہیں گے وقت گزرتا جائے گا موت سے تم بھاگ نہیں سکتے اور موت سے تمہیں سے فرار نہیں ہو سکتے. تمہیں موت ایک دن پکڑ کے قبر میں لے کے جائے گی. دیکھتا اوروں کو تو ملتے ہوئے خاک میں ایک دن ہم کو بھی دیکھے گا زمانہ خاک میں. تو دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرا کا آپ کا سننا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ آپ تمام کے اوپر کروڑ رحمت برکتوں کا نزول فرمائے. میری بال بال آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہے اور جو آپ لوگ نیت لے کے آئے جو گمان لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری نیت اور گمان کو قبول فرمائے اور تمہاری دعا تمہارے گمان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے.
تو انشاءاللہ تعالیٰ آنا جانا بھی برقرار رکھیں اور محبتوں کے ساتھ عاجزی و انکساری کے ساتھ رہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما لینا الا البلاغ المبین. ابھی صلاۃ سلام پڑھا جائے گا، اس کے بعد تمام ساتھی کو اجازت.